السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کائنات کیوں رک گئی؟ شب معراج کے آنے سے پہلے یہ واقعہ ضرور سنیں۔ ناظرین، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خنبری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سر بستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل امین علیہ السلام، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا دور کی بات سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ چھل ملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہے۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہے کہ معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے،
اے میرے جبرائیل امین، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی اس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج النبوہ صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مان چمک رہا تھا، اس کی پشت پر
بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہت زین اس پر کسی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب وزی تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا ہے، جس میں سب سے اعلیٰ ترین الاسراء والمعراج ہے۔ بے شک انسانی عقل اللہ کے نبی کی معراج کی روایات سن کر دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، پاک ہے جو ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ ناظرین، دیکھا جائے تو ہماری معلومات کے لیے تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروانے والی وہ ذات ہے جو ہر عیب، کمزوری، نقص اور کوتاہی سے پاک ہے۔ دنیا اور آسمان میں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جب چاہتا ہے تو حکم کرتا ہے، ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں بنایا۔ یہ وہی زمین و آسمان ہے جسے آج تک کوئی بھی مکمل نہیں کھوج سکا۔ پھر حکم ہوتا ہے، جو کسی شے کو وجود بخشنا چاہے تو صرف اتنا فرماتا ہے، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کا حکم پلک جھلکنے کی مقدار میں نافذ ہو جاتا ہے۔ بے شک سورج چاند اس کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمان کو نظر آنے والے ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا، جس نے اربوں کہکشاؤں اور کھربوں ستاروں کے جہان آباد کر دیے اور ان سے آسمان کی وسعتیں سجا دی۔ اصل میں معجزہ معراج 2 چیزوں پر کھڑا ہے جو کہ نقل و عقل سے ثابت ہیں، جسے اس طرح میں 30 زمان وقت کا سمٹ جانا اور 30 مکان فاصلے سمٹ جانا کہا جاتا ہے۔ 30 زمان کا مطلب یہ ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا وقت چند ہی عرصے میں گزر جانا ہے، اور 30 مکان سے مراد یہ ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا سفر چند ہی وقت میں ہو جاتا ہے۔ زمان و مکان کی 100 وسعتیں چند وقت میں ہو جانے کے بارے میں معجزات و کرامات قرآن و روایات سے ثابت ہوتی ہیں۔ 30 زمان کی دلیل قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح سے ہے، جس کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھ کر کسی جگہ جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بستی کے لوگوں کو اس حالت میں دیکھا تو دل میں یہ آیا کہ اے خدا، اس بستی کے لوگوں کو تو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس الفاظ کہنے پر 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم میں جان واپس ڈالی تو حضرت عزیر علیہ السلام کے کھانے پینے کی سب چیزیں بالکل اسی طرح تھیں، جبکہ اس کی سواری گدھے کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی تھی۔
اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ عزیر تم کتنی دیر تک موت کی حالت میں رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ، میں ایک دن یا اس سے بھی کم عرصہ تک اس حالت میں رہا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے عزیر علیہ السلام، نہیں، تم 100 سال تک موت کی حالت میں رہے ہو۔ اس کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ اپنی سواری گدھے کی طرف نظر مارو جس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں، اور اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو ابھی تک ویسی کی ویسی ہی پڑی ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم آنے والے لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ جاؤ۔ اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو فرمایا، دیکھنا ہم آپ کے گدھے کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ہو جا، تو گدھا دوبارہ اپنی پہلی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ اسی کو ٹی زمان کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عرصے کا چند لمحوں میں گزر جانا۔ اسی طرح ٹی مکان یعنی فاصلوں کا سمٹ جانا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 38 تا 40 کی تفسیر اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی بلقیس کے تخت کے بارے میں سنا جو کسی اور ملک میں کافی میلوں کی دوری پر تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اللہ تعالی کا حکم دینے کے لیے اپنے پاس بلایا تو اپنے جانشینوں کو حکم دیا کہ وہ تخت میرے پاس کون اٹھا کر لائے گا؟ ایک بہت بڑا طاقتور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا، آقا، وہ تخت میں آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ جن کی بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک امتی کو بلایا جو اس میں اعظم کا علم جانتا تھا۔ اس کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ سے پوچھا کہ تم وہ تخت کتنی دیر کے اندر لا سکتے ہو؟ اس نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں وہ تخت آپ کی پلک چمکنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ وہی ہوا۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک چمکنے سے پہلے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رحیم و کریم، غفور الرحیم اور زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے اسی وقت کر سکتا ہے۔ آج کل جدید سائنسی دور میں انسان کے لیے ہر بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ پہلے جب ہم کہا کرتے تھے کہ ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اب ہر کوئی ہوائی جہاز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہوائی جہاز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کئی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کیا ہے۔ اسی طرح پرانے وقتوں میں کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ بجلی کے ذریعے ہم کئی طرح کے کام لے کر ہم گھنٹوں کا کام چند منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ یہ برقی ٹرینیں کئی دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ ہم بجلی کے ذریعے مشینیں، پنکھے چلا سکتے ہیں اور کئی اندھیروں میں گرے کمروں کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہ تو دنیا والوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو کیا کہنے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کو کئی لاکھوں سالوں کا سفر آنکھ چمکنے سے پہلے بھی کروا سکتا ہے۔ ہمارے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کائنات کا چند حصے کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے 5%
کائنات کے بارے میں علم حاصل کیا ہے، 95% کائنات کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ہمارا نامی گرامی سائنسدان آئنسٹائن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں نے دوربین سے ایک ایسی کہکشاں کو دیکھ لیا ہے جو روح زمین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے، جو کہ روشنی فی سیکنڈ کی رفتار سے 1 کروڑ 86,000 میل کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ وہاں 2 کروڑ سال تک پہنچ پائے گی۔ کائنات کی سرحدیں اتنی وسیع و عریض ہیں کہ اللہ تعالی مجھے 10 لاکھ سال تک بھی زندہ رکھے تو میں پھر بھی ساری کائنات کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے جدید دور میں ایسے ناممکن کام ممکن ہو رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارے ذہن و خیال میں کوئی تصور بھی موجود نہ تھا، جیسا کہ ایک موبائل فون سے ہم پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے دوسرے بندے کی 1 منٹ میں تصویر اور آواز سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ ہیں، انہوں نے بھی ہماری زندگی میں کافی مدد کی ہے۔ اس طرح ہمارے ارد گرد کافی مثالیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر اللہ تعالی کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے جو کہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ ہم نے ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جو کہ کئی سالوں کا سفر دنوں میں کر سکتی ہیں۔ ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غور کر لیں کہ ان تمام رفتاروں کا خالق، کائنات کا مالک، اگر اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چند لمحوں میں لاکھوں میل کی سیر اور کروڑوں مشاہدات کروا دیتا ہے تو اس میں کون سی بات ناممکن و خلاف عقل ہے؟ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔